ناول کا نام کفر، مصنفہ تہمینہ درانی، باب نمبر 9، شوریدہ لہریں۔ میری زندگی متلاطم، پرعشوب اور ڈاواں ڈول تھی، لیکن دیا اور منی کی زندگیوں میں ٹھہراؤ اور سکوت تھا۔ 13 اور 14 سال کی عمر میں ہی ان کی شادیاں ان کے عیاش طبع چچا کے 2 بیٹوں سے کر دی گئی تھی۔ جب اسی قسم کے خطرات، اسی قسم کی دیوانگیوں اور وحشتوں اور اسی قسم کے مردوں اور عورتوں کے درمیان ان کی رخصتی کا وقت آیا تو پریوں کے دیس کی جادوئی روشنیوں کی کبھی نہ بھولنے والی یادوں نے مجھے آن گھیرا۔ وہ میرے ذہن کے دریچوں میں جلتی بجھتی رہیں۔ چھوٹے سائیں اور تینوں بیٹیوں کے وداع ہو جانے کے بعد میں راجا جی اور اس کے باپ کے درمیان رہ گئی۔ ان میں سے ایک دوسرے کا پرتو تھا۔ غیر مردوں کے موضوع پہ اسے روکتے روکتے 3 سال گزر گئے۔ کئی راتوں کو وہ جیسے منٹوں پر اتراتا کہ میں اسے بتاؤں کہ مجھے دوسرے مردوں کی ضرورت تھی۔ دوسری راتوں کو طیش میں برا وہ مجھے تاکیداً کہتا، تمہیں دوسرے مرد کی ضرورت ہے، کہہ دو ورنہ میں تمہاری گردن کسی چوزے کی طرح مروڑ ڈالوں گا۔ کیا تمہیں دوسرے مرد کی ضرورت ہے؟ میں اس سوال کا 1000 بار جواب دے چکی تھی، لیکن وہ اس سے کبھی بھی مطمئن نہ ہوا۔ میرے خاوند کے اس وہم و خیال اور جنون نے بہرحال میرے دل میں خوابیدہ رانجھا کے متعلق خوابوں کو ضرور بیدار کر دیا۔ اس کی کہانی اس کی کار کے اسٹیئرنگ پہ یک دم ختم ہو گئی تھی۔ اس کے متعلق مزید سوچنے کی کوشش میں نے پرواز شروع کر دی۔ میں ایک ستارے سے دوسرے تک پہنچی اور کبھی وسیع و بسیط آسمانوں پہ تیرتی پھری۔ میرا خاوند میری ہڈیوں سے ان کا جوس اور روح سے زندگی چھین چکا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ ممکن تھا۔ ایک روز اس نے اعلان کیا، میں کوئی نئی چیز لایا ہوں۔ ہر نئی چیز جو وہ مجھے متعارف کرواتا ایک بھیانک سپنا ہوتی۔ اسے قبول کرنا میرے لیے ممکن ہوتا نہ وہ مجھے اس سے نباہ کرنے کے لیے کوئی وقت دینے کو تیار ہوتا۔ گتے کے 2 ڈبے، جن میں سے ایک دوسرے سے بڑا تھا، ہمارے کمرے میں کھولے گئے۔ میری حیرانی کی کوئی حد نہ رہی۔ ان میں ایک ٹیلی ویژن اور دوسرا ویڈیو ریکارڈر تھا۔ نوکرانیوں کے لیے یہ کسی اجنبی مرد کے حویلی میں گھس آنے کے مترادف تھا، لیکن یہ مالک کی رضا کا مسئلہ تھا۔ وہ ان تمام اصولوں اور قاعدوں کو جنہیں وہ کسی سے بنا پوچھے نافذ کر سکتا تھا، مسترد کرنے کا اختیار بھی رکھتا تھا۔ وہ غسل خانے میں گیا تو میں اس مشین کی طرف دوڑی جو پوری دنیا کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ میں اسے جگہ جگہ سے چھو کے یقین کر رہی تھی، کیا یہ واقعہ وہی تھی؟ تارے اور پلگ سیٹ کرنے کے بعد پیر سائیں کرسی پہ بیٹھ گیا۔ اجرا باقی سب عورتوں کے لیے ممنوع قرار دے دیا گیا۔ مجھے فرش پہ اپنے قریب بٹھانے کے بعد اس نے بٹن دبایا اور سکرین روشن ہو گئی۔ میری آنکھیں تو جیسے اس سے چپک ہی گئیں۔ ایک گلی دکھائی دی جو ایک گھر کی طرف رہنمائی کر رہی تھی۔ ایک عورت نے کسی مرد کے لیے دروازہ کھولا اور پھر میرے ہاتھ میری آنکھوں پہ چلے گئے۔ میرے خاوند نے انہیں پرے ہٹا دیا تاکہ میں دیکھتی رہوں۔ مرد اپنے کپڑے اتار کے بالکل برہنہ ہو گیا۔ عورت بھی شرم و حیا سے آ رہی تھی۔ میں دیکھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن میرے لیے منہ دوسری طرف موڑنا بھی ممکن نہ رہا۔ پیچ و تاب کھاتے ہوئے میں شرم سے جل اٹھی۔ میرا چہرہ لال ہو گیا۔ میرا میاں مسلسل مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ ہر روز میں سحری کے وقت مشین کو ایک سفید چادر تلے ڈھک دیتی، لیکن تصویریں مسلسل میرے ذہن میں لہراتی رہتی اور میں دل ہی دل میں توبہ توبہ کرتی رہتی۔ جب اس نے تینوں چھوکریوں کو یہی شو دکھایا تو وہ بھی میری ہی طرح دک سے رہ گئی۔ مرد اور عورتیں گھاس پر جڑی بوٹیوں کی طرح آپس میں گتھم گتھا نظر آتے۔ ہوس اور نفسانی خواہشات سمندر کی لہروں کی طرح اٹھتی گرتی، رینگتی، تڑپتی، تھر تھراتی اور پھر واپس ہوتی دکھائی دیتی۔ شو ختم ہوتا تو مشینیں بند کر دی جاتی۔ ہمارا پردہ اتر چکا تھا، لیکن اگلی صبح ہر چیز ویسی کی ویسی ہی ہوتی۔ حویلی کے تالے اور چٹکنیاں اسی طرح رہتی اور ہمارے سروں کے آسمانی قطعے میں بھی کوئی اضافہ نہ ہوتا۔ اس کے زنداں کی 4 عورتیں شب بھر آنکھوں کے زنا میں مبتلا رہنے کے بعد لل صبح اپنی اپنی جائے نمازوں پہ جا گرتی۔ میرے میاں کے لیے یہ کوئی انوکھی بات نہ تھی، نہ وہ اس سے کبھی کنفیوز ہوتا۔ وہ وقت کو مجموعاً لینے کا عادی نہ تھا۔ وہ زندگی کو مختلف حصوں میں یوں گزار رہا تھا جیسے ایک دوسرے سے مختلف لوگوں کی تھی۔ وہ اپنی زندگی کے تضادات کو اپنی شعبدہ بازیوں سے چھپائے ہوئے تھا، بالکل جیسے خالق کائنات مخلوق سے
تمہارا کیا خیال ہے چرواہا یتیمڑی کے لیے کیسا رہے گا؟ اس نے مجھ سے ایک روز پوچھا۔ مجھے یقین نہیں تھا، میں متذبذب رہی۔ دائی نے مجھے پیر کی اونٹنی کی روایت کے متعلق بتایا تھا۔ جب بھی ضرورت محسوس ہوتی پیر اونٹنی کو گاؤں میں کھلا چھوڑ دیا جاتا۔ جس گھر کے سامنے وہ بیٹھتی اس گھر کی نوجوان ناقد خدا دوشیزہ کو دلہن بنا کے پیر کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ اس کی دوشیزگی کے ختم ہونے کے بعد لڑکی کو واپس اس کے گھر بھیج دیا جاتا۔ باقی زندگی اسے کسی مرد کو چھوئے بنا وہیں اس عالم میں گزارنا ہوتی تھی۔ یوں جو پیر کے لیے حلال تھا وہ باقی سب کے لیے حرام ٹھہرتا۔ پیر سائیں بڑبڑایا، میں نہیں چاہتا کہ یتیمڑی میرے دروازے پہ ہی بوڑھی ہو جائے۔ یہ میرے لیے الہی فریضہ ہے، میں اس کے لیے بر تلاش کروں۔ جب اس نے اضافہ کرتے ہوئے کہا لڑکا نامرد ہے، اس کی پہلی بیوی کسی مسافر کے ساتھ بھاگ گئی تو اس شادی کے مقاصد عیاں ہو گئے، لیکن شکوک اب بھی اس کا گراؤ کیے ہوئے تھے۔ یتیمڑی بھی کسی مسافر کے ساتھ بھاگ سکتی ہے، میں یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ وہ شادی نہیں کر سکتی اور یہ موضوع دفن کر دیا گیا، لیکن یہ صرف چند روز کے لیے تھا، اسے پھر سر اٹھانا تھا۔ کبھی کبھار وہ اس سے بھی پوچھتا، لیکن وہ اپنے مقدر کے بارے میں کسی رائے کے اظہار کی جرت کبھی نہ کر سکی۔ کئی مہینے گو مگو کی کیفیت میں رہنے کے بعد اس نے بالآخر یتیمڑی کی چرواہے سے شادی کا فیصلہ کر ہی دیا، لیکن اسے رہنا اسی حویلی میں ہی تھا۔ عدم تحفظ کے بارے میں یہ احساس میری کمر میں خنجر کی طرح لگا۔ مجھے اس کی اس لڑکی سے اتنی گہری وابستگی کا احساس نہ ہو سکا تھا۔ وہ میرے بیٹے کی قاتل تھی۔ میں سوچا کرتی تھی کہ اس کے ان تینوں چھوکریوں سے تعلقات کسی نہ کسی طرح میرے مرہون منت تھے۔ میں اس کے لیے اماں سائیں کے خیال کے مطابق ناگزیر ہو چکی تھی، لیکن میں تو محض ایک شریک کار نکلی تھی۔ میں اماں سائیں سے مزید کوئی مشورہ بھی نہ لے سکتی تھی۔ انہوں نے تو چھوٹے سائیں کی موت کے بعد چپ کا روزہ رکھ لیا تھا۔ میرے خامند نے یتیمڑی کو سونے کے جڑواں سیٹ، ملبوسات، بستر اور باورچی خانے کا سارا سامان عطیہ کیا۔ ایک بستر اور ایک صوفہ سیٹ احاطے کے ایک خالی کمرے میں بھی بچھا دیے گئے جہاں یتیمڑی کو رہنا تھا۔ حویلی کے باہر پیر سائیں کی اس خدا ترسی کے چرچے ہوئے جو اس نے اس یتیم لڑکی کے لیے دکھائی تھی، جس سے اس کا بیٹا زنا بالجبر کا مرتکب ہوا تھا۔ حویلی کے اندر ہر کوئی اس کے حسد میں مبتلا دکھائی دے رہا تھا۔ پیر سائیں اس کی رخصتی کے روز تک ہر شب آہیں بھرتا اور کراہتا رہا۔ شادی کے روز بھی کسی کو کوئی خوشی منانے کی اجازت نہ ملی۔ اس کا موڈ ہر شے کو مسترد کر رہا تھا۔ عورتیں تنے ہوئے بدن اور چست و ہوشیار نگاہوں کے ساتھ بلیوں کی طرح پنجوں پہ چلتی نظر آئیں۔ یتیمڑی تو صبح تک اسی کے کمرے میں اس کے ساتھ بند رہی۔ بالآخر اس نے اسے موقع کی مناسبت سے تیار ہونے کو کہا۔ کچھ دیر بعد ایک خوف زدہ دلہن میرے ڈریسنگ روم سے باہر نکلی۔ اس کے پلنگ کے پائنتی نصب شوخ سرخ جوڑے میں ملبوس بت پہ ان لمحوں میں کچھ بھی بیت سکتی تھی۔ پیر سائیں ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتا رہا، پنجوں کو گھماتے ہوئے، اپنی داڑھی میں خلال کرتے ہوئے، اپنے باہر نکلے پیٹ پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے۔ وہ کبھی گہری گہری سانسیں لیتا اور پھر اتنی ہی آواز کے ساتھ انہیں باہر نکالتا۔ پورا گھنٹہ گزر گیا، پھر وہ اچانک چھلانگ لگاتا کھڑا ہو گیا۔ نکل جاؤ، نکل جاؤ، نکل جاؤ، اس نے چیختے ہوئے ہمیں اپنے سامنے سے چلے جانے کو کہا۔ ہم دونوں دوڑتی ہوئی دروازے سے نکل گئیں۔ جب اس کے بند ہونے کی آواز آئی تو ہم دونوں نے ایک ساتھ سانس لی۔ پیر سائیں کی ہدایت کے عین مطابق یوں ہی بارات صحن میں داخل ہوئی۔ مراسنوں نے سوگوار دنوں پہ بیاہ اور وچھوڑے کے گیت چھوڑ دیے۔ دلہا کے گھر والے مروبیت سے مر رہے تھے۔ بیوہ کی لڑکیوں کی خوشی تو چھلک چھلک پڑتی تھی۔ ان کے لیے میدان صاف ہو گیا تھا۔ چیل ہمیشہ کی طرح بازو سینے پہ باندھے کھڑی تھی۔ میں کچھ کنفیوز سی تھی اور اسی عالم میں نے دلہن کو اس کے حوالے کیا۔ دلہن یا دوسری عورت، میرے پاؤں چھوتے ہوئے جب وہ چلنے لگی تو میرا دل اس کے لیے بھر آیا، لیکن ساتھ ہی مجھے چھوٹے سائیں کی یاد آئی اور وہ پتھر ہو گیا۔ کچھ دیے بنا وہ مجھے صرف کر چکا تھا۔ میں نے آئینے میں اپنے عکس پہ نظر ڈالی اور میری آنکھیں اپنے اندر ہی اندر دنستی دلدل کی طرح ہو چکی تھی۔ میرے ہونٹوں کی شوخی اور چاشنی ختم تھی۔ میرا بدن بے حس اور کسی کوڑے دان کے کچرے کی طرح ہو چکا تھا۔ گوشت ہڈیوں سے اور ہڈیاں کھال سے الگ ہونے کو تھی، لیکن مالک اب بھی ہمیشہ رہنے والی جوانی کا متقاضی تھا۔ آئینہ بتا رہا تھا کہ جوانی قصہ پارینہ ہو رہی تھی۔
یہ عورت میں ہی تھی، یہ کون تھی، میں کون تھی؟ پیار اور محبت کے عدم وجود نے مجھے علیل کر ڈالا۔ میرے لیے اپنے خاوند سے محبت کا تصور بھی ناممکن تھا۔ وہ بالا دست تھا اور میں نہیں جانتی تھی کہ اس کی غلامی اور محبت ایک ساتھ کیسے چل سکتی تھیں۔ اس نے پیار تو کجا مجھے کبھی عورت بھی نہ سمجھا تھا۔ میں اس کے دل میں کبھی کوئی جذبہ بیدار نہ کر سکی، نہ کبھی اس نے مجھے محبت کی نظر سے دیکھا تھا۔ میں کبھی بھی اس کے دل میں داخل ہو کے دستک نہ دے سکی تھی۔ یتیمڑی کے لیے یہ ممکن تھا۔ اس رات پیر سائیں کسی اور موضوع پہ بات نہ کر سکا۔ اسے یہی فکر کھائے جا رہی تھی کہ یتیمڑی پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ جب میں اس کے خاوند کی نامردی کے حوالے سے اسے تسلی دینے کی کوشش کی تو وہ چیخا، تم اس سے نجات حاصل کر کے خوش ہو، تمہیں اپنی فتح کی خوشی ہے۔ میرا منہ اس کے زوردار تھپڑ سے بال بال بچا۔ اس کا کب سے جمع ہوتا ہوا غصہ اب مجھ پہ نکل رہا تھا۔ میں نے سانچہ خراب کرنے کی جسارت کی تھی، کیوں؟ وہ جاننا چاہتا تھا۔ پھر اچانک وہ دوبارہ اس فکر میں ڈوب گیا کہ یتیمڑی پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ دوسرے لمحے وہ بھوت پریت کے شکار کسی وحشت زدہ انسان کی طرح چھلانگ مارتا پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ خدا کا شکر ہے اگلی صبح ہی یتیمڑی لوٹ آئی۔ اس کے خاوند کا حکم ملا کہ وہ حویلی کے صدر دروازے پر ٹھہرے۔ میری توجہ اپنے عکس سے جبراً ہٹ گئی۔ عورتیں شور مچا رہی تھی، سخی بابا کے گھر کو آگ لگ گئی، سب مر گئے، آگ پورا گھر آگ کی لپیٹ میں ہے، ہونی ہو کے رہی رہتی ہے۔ میں پتہ کرنے باہر بھاگی، کیوں، کیسے؟ حویلی کے اندر پہنچنے والی اطلاعات ایک منہ سے دوسرے تک پہنچتے پہنچتے بدلتی اور گمبھیر ہوتی جا رہی تھی۔ پہلے پتہ چلا کہ گھر کا ہر فرد آگ کے اندر پھنسا ہوا تھا، پھر کسی نے بتایا کہ وہ سب باہر ہونے کے سبب بچ گئے تھے۔ میں نے سنا کہ وہ ورچی خانے میں کوئی چولہا پھٹ گیا تھا اور پورے گھر نے اسی سے آگ پکڑی۔ پھر یہ خبر سخی بابا کے حقے کی چلم تک پہنچی، جہاں سے کسی جن کی طرح کے شعلے اٹھے اور گھر کوئلہ ہو گیا۔ کوئی یہ خبر لایا کہ کسی آنکھوں کو دیکھے شاہد نے پورے خاندان کو جل کے راکھ ہوتے دیکھا تھا۔ کسی اور عورت کو یہ پتہ چلا کہ مزاروں نے پورے خاندان کو آگ سے نکال لیا تھا اور اسے پائپوں کے ذریعے ٹیوب ویل کے پانی سے بجھا بھی دیا۔ مسلم باسرار کہہ رہی تھی کہ وہ مصدقہ خبر لائی تھی، سخی بابا اپنے کام میں لگا ہوا ہے، اس کی بیوی نماز پڑھ رہی ہے اور ان کا بیٹا کھیل رہا ہے۔ ہر کوئی اس لمحے کو اپنے الفاظ میں بیان کرنے کے لیے کوشاں تھا۔ ہر عورت حسرت کا انتظار کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، یہ اللہ کی سزا ہے۔ سخی بابا نے جس طرح آستانے کی توہین کی، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتی اور اپنے سر وائے افسوس میں ہلا رہی تھی، جیسے ان سب کو یقین کامل تھا کہ اللہ کے پیاروں کی توہین کے نتیجے میں بابا جی کا غیظ و غضب نازل ہو رہا تھا۔ دائی نے جو کچھ کہا وہ مجھ پہ صورتحال کی وضاحت کے لیے کافی تھا۔ درگاہ کی حدود میں رہنے والے ہر فرد پہ لازم ہے کہ وہ اس کی تعظیم کرے۔ جب بھی کسی نے اس کی خلاف ورزی کی، جلد یا بدیر وہ برباد ہوا۔ اگر لوگوں کو کلمہ کفر کی سزا نہ ملے تو درگاہ کا وقار اور قوت ختم ہو کے رہ جائے گی۔ اس احساس کے ساتھ کہ مجھے کہیں سے بھی اس جرم کا ارتکاب نہ ہو جائے، میں نے الفاظ کا محتاط انتخاب کرتے ہوئے دائی سے پوچھا، کلمہ کفر تو اس وقت بنتا ہے جب اللہ، پیغمبر اور ان کے صحاب کی توہین کی جائے، اس کا دوسرے لوگوں سے تو کوئی تعلق نہیں۔ میرے خامن کی بوڑھی آیا نے میرے ہی طرح محتاط انداز میں جواب دیا، اللہ کے بندوں کی توہین کی بھی تو اجازت نہیں۔ بالآخر حقائق کھل کے سامنے آ گئے اور افواہیں دم توڑ گئی۔ سخی بابا کی جلی ہوئی ناش کو اس کے چشمے کے آہنی فریم سے پہچان لیا گیا۔ بری طرح جلی ہوئی سخی بی بی کو ہسپتال لے جایا گیا۔ اس کے بیٹے کو اپنے باپ کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ ایک ہی گھر کے 7 افراد اسی قبرستان میں سپرد خاک ہوئے۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئی۔ میں چیل کی خطرناک نگاہوں سے دور ہٹ گئی۔ میں سوچ رہی تھی اس کے آباء و اجداد اس کی طرف سے ایک مجرم کی ایسی خاموش خدمت گزاری پہ اپنی قبروں میں تڑپتے رہتے ہوں گے۔ یوں لگتا ہے اپنے تمام پیاروں کے گزر جانے کے بعد سخی بی بی کو اپنی بقایا زندگی اللہ کے انتقام کی کہانیاں سنتے سنتے گزارنا تھی۔ وہ تمام لوگ جو اللہ کے پیاروں کی توہین کے مرتکب ہو سکتے تھے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ درگاہ کے خلاف اگر کسی کے ذہن میں کبھی کوئی سوال ابھرا تھا تو بھی اب وہ ان کے دلوں اور دماغوں میں ہی دفن ہو گیا۔ لوگوں کو ایک مکمل اور حتمی سبق سکھلا دیا گیا تھا، لیکن زندہ رہنے کے تمام تر عذاب کے باوجود زندگی رواں دواں رہی، اور پھر اس دنیا میں جہاں خوابوں کی کوئی وقت نہ تھی، اس بھیانک سپنے کے دوران ایک خواب کی تعبیر نکل آئی۔
بیرون ملک سے کسی مہمان کی آمد ہوئی، ہمیں دالان کو جاڑ جنکار سے صاف کرنے کو کہا گیا، کمروں سے کرسیاں باہر نکالی گئیں اور مرچوں کے بغیر سالن پکانے کا حکم صادر ہوا۔ اگرچہ ان حالات میں سخی بابا کی المیے سے توجہ ہٹانے کے علاوہ یتیمڑی کے خلاف حضرت کے جذبات کو نظر انداز کرنا بھی کچھ مناسب نہ لگا، لیکن پھر بھی میں نصف النہار کو بوروکیٹ کا جوڑا اور خوشنما فینسی جوتے پہننے تیار ہو گئی۔ میری آنکھوں اینٹوں کی پختہ دیوار پہ جمی ہوئی تھی۔ میں منتظر تھی۔ گوری میں محبوس عورتوں سے بڑے دالان میں داخل ہوگی۔ وہ یقیناً کسی ہوائی پرواز سے آئی ہوگی۔ سمندر کے اوپر آسمان کی آزادیوں کو چھوتے ہوئے میں سوچ رہی تھی، یہاں پہنچنے کے لیے اس نے گاڑی پہ صحرا عبور کیا ہوگا۔ وہ کہاں رہتی تھی؟ اگر وہ شادی شدہ تھی تو اس کے خامند نے اسے یوں تنہا سفر کی اجازت کیسے دی تھی؟ اس کے باپ نے کیسے ہاں کی ہوگی؟ میں حیران تھی۔ اس نے چادر اتاری تو اس پہ مرکوز آنکھوں کو وہ اپنی ننگی پنڈلیوں کے ساتھ اریاں لگی، چیل ہونک دکھائی دی۔ میں خود وحشت سی محسوس کر رہی تھی، حالانکہ میں تو ایسی ننگی ٹانگیں بارہا اور بار بار ٹیلی ویژن کی سکرین پہ دیکھتی چلی آ رہی تھی۔ ہم ایک دوسری کو دیکھتے ہوئے مسکرائیں اور مصافحہ کیا۔ اس نے انگلش میں کچھ کہا، یہ وہ زبان تھی جو میں نے اد سکھلائی میں چھوڑ کے بلا دی تھی، لیکن پھر بھی میں نے جواباً سر ہلا دیا۔ گوری کی سفید چمڑی بہت نازک تھی، ہماری دھوپ میں وہ یقیناً جل جاتی۔ یوں لگتا تھا وہ بھلی سردیوں کو بھی وقت اور بے آرامی سے گزارتی ہوگی۔ یہاں کی سرد اور تیز ہواؤں میں تو اس کی کھال پھٹ جاتی۔ کسی آدمی کا زہر تو اس کے لیے بالکل نئی چیز ہوگا، پیر سائیں کا زہر اسے یقیناً موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ گوری مجھے کمزور، نازک اور بے یار و مددگار دکھائی دی۔ اس کی دنیا نے اسے کمزور کر دیا تھا، میری دنیا نے مجھے تپا تپا کے مضبوط کر ڈالا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ ہمارے ہاں کوئی پڑھی لکھی عورت بھی تھی؟ تو مجھے اماں سائیں کے ہم سب کے متعلق الفاظ یاد آئے جو میں نے دہرا دیے۔ ہم پڑھی ہوئی تو نہیں، گڑی ہوئی ضرور ہیں، اس کی ترجمان نے میری بات کا ترجمہ کیا۔ گوری کا خیال تھا میں بہت ہوشیار اور ذہین تھی۔ میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ آیا وہ بھی ہوشیار اور ذہین تھی؟ اس کی نقل و حرکت پہ نگاہیں رکھتے ہوئے، ہر لفظ کو دھیان سے سنتے ہوئے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ کوئی اخبار والی تھی۔ میں پیر سائیں کی عورتوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں لکھ سکتی، میں نے حلف اٹھایا ہوا ہے۔ اس نے مجھے صرف مردوں کے بارے میں لکھنے کی اجازت دی ہے۔ اس کی اس بات سے مجھے تحریک ملی کہ میں اس سے درگاہ کے بارے میں اس کی رائے پوچھوں۔ میں جاننا چاہتی تھی دنیا سے اس کے آزادانہ اور کھلے میل جول اور روابط نے اس کی سوجھ بوجھ میں کیا اضافہ کیا تھا۔ میں یہ بھی جاننا چاہتی تھی کہ ان کی عدم موجودگی نے میرا کیا حشر کیا تھا۔ گوری کا چہرہ چمک رہا تھا۔ لوگ تمہارے میاں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ان کی آنکھیں اس کی ایک جھلک پاتے ہی روشن ہو جاتی ہیں۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ اس کی نگاہوں میں گہرائی نہیں تھی۔ وہ اس کے کتنے معتقد اور دیوانے ہیں، اس نے جیسے غشی کھاتے ہوئے کہا۔ میرا خیال تھا اس نے یہ فیصلہ بڑی عجلت میں یہ احساس کیے بنا کر دیا تھا کہ ایسے اعتقاد اور دیوانگی کو وجود میں لانے کے لیے کتنا ظالمانہ اور بے رحمانہ طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ کیا اسے ہماری آنکھوں میں خوف اور دہشت کے سائے نظر نہیں آتے تھے؟ تمہارا خامند اس جاؤ حشم کے باوجود کتنا منکسر المزاج ہے، اس سے ملاقات کتنا بڑا اعزاز ہے، گوری نے اعلان کیا۔ اور کیا؟ میں نے پوچھا، اور وہ اس کی تعریف میں رطب اللسان رہی۔ اس کے چہرے پہ کتنا تقدس ہے، وہ کتنا متین اور پرسکون دکھائی دیتا ہے، وہ معجزہ اور کرامتوں والا ہے۔ مجھے کتنے ہی مریدوں نے یہ سب بتایا ہے۔ میں چبھتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی، غربت کے سمندر کے درمیان اس سکون کا مطلب تو صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ وہ لوگوں کو ان کی روحوں کی غذا مہیا کر رہا ہے۔ گدھی، میں نے دل ہی دل میں کہا۔ وہ بہرحال ایک انگریز تھی۔ اس کے ابا نے بڑی چالاکی سے مسلمانوں کو قبر پرستی میں مصروف کر دیا تھا، خود حکومت کرتے رہے اور پھر غائب ہو گئے۔ کیا اس کو اپنی تاریخ کا علم نہ تھا؟ میں اسے طوطی کی کہانی سنانا چاہتی تھی لیکن حوصلہ نہ کر سکی۔ اپنی اس بے بسی پہ کہ اتنا کچھ ہوتے ہوئے اور چاہتے ہوئے بھی میں کچھ کہہ نہ سکتی تھی۔ میں تلملا کے رہ گئی۔ کسی سوکھے ہوئے پتے کی طرح اٹھتے ہوئے میں دھڑام سے اپنی کرسی میں غرق ہو گئی۔ میرے لیے یہی کافی تھا کہ میں سخی بابا کی موت کا سوگ مناؤں اور ایک بار پھر یتیمڑی کے خلاف حسد کی آگ میں جلتی رہوں۔ اس کی رخصتی سوائے میرے کسی کے لیے کوئی معنی نہ رکھتی تھی۔ دنیا احمقوں پہ مشتمل تھی اور گوری ان کی نمائندہ تھی۔
اس نے میری پرواز کی ضرورت ختم کر کے رکھ دی تھی۔ اس نے بیرونی دنیا سے بندھی میری زندگی کی ڈور کاٹ ڈالی۔ میرا ذہن مجھے کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ تم زندگی بھر کے لیے اسی قفس میں رہو گی، نہ تمہیں کہیں جانا، نہ کچھ دیکھنے کو ہے، اور نہ ہی کچھ ایسا ہے جس کے متعلق تم خواب دیکھ سکو۔ میری ملکیت ایک واہمہ کچھ خیال ہی تو تھا۔ ان کے چھن جانے کے خوف سے گھبرائے ہوئے میں نے کوشش کی کہ میں دنیا کے بارے میں نہ سوچوں۔ یہ اسی طرح تھا جیسے ابھی ابھی میں نے اپنی ٹانگوں سے گزرنے والے ایک چوزے سے پاؤں بچایا تھا۔ میرے لیے واحد راہ فرار اپنا ہی وجود تھا، لیکن اس کے اندر کی ہر چیز بھی تو کتنی بور تھی۔ مجھے سورج کے ڈلنے اور چاند کے چڑھنے کے اوقات ازبر تھے۔ موسم پچھلے 25 سالوں سے سرکش درخت پہ رنگوں اور اداسیوں کا کھیل کھیلتے آ جا رہے تھے۔ اوپر اپنے آسمان کے چھوٹے سے ٹکڑے پہ ایک وقت میں کتنے بادل سما سکتے تھے، اس کا حساب میرے دل میں کندہ تھا۔ میری ہمیشہ یہ تمنا رہی کہ کاش یہ تنہا درخت ہزاروں میں اور حویلی کے اوپر آسمان کا قطع بہت سے آسمانوں میں تبدیل ہو جاتا، میرے پر پھوٹ پڑتے اور وسیع اور اس دنیا کی طرف پرواز کر جاتی۔ لیکن اب نہیں۔ کبھی کبھی مجھے یوں لگتا جیسے میرا ذہنی توازن ختم ہو رہا تھا، لیکن یہ احساس اسی وقت ہوتا جب مجھے بدترین کا سامنا نہ ہوتا۔ خاوند کا خوف کسی وقت پیچھے ہٹتا تو اس کی جگہ میرے اپنے ذہن کی دہشت لے لیتی۔ بابا ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ایسی صورتحال انتہائی حساس ہوتی ہے۔ میرا ذہن اور میرے تصورات میرا مستقل درد سر تھے۔ انہیں قابو میں رکھنے کے لیے میں اپنا دوپٹہ سختی سے سر پہ باندھے رکھتی۔ اس کے اندر ہی اندر میں اس مملکت میں سرگرداں ہو جاتی جہاں زمان و مکان کا کوئی تصور نہ رہتا، جہاں کہانیاں اتنی طویل ہوتیں کہ مجھے انہیں سننے کے لیے بستر علالت پہ صاحب فراش رہنے کی ضرورت ہوتی۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا کہ میں روں کرتی رینگتی ہوئی کنڈلی مارے خوف اور دہشت کے اس دائرے میں جا گھسوں جس کا کوئی وجود نہ ہوتا۔ گوری نے میری جس دنیا کو تباہ کر دیا تھا اس کا کوئی متبادل نہ تھا۔ خلا پر کرنے کے لیے میں نے نکوٹین کا سہارا لیا۔ مجھے اپنی پہلی پٹائی یاد آئی جس کا باعث راکدان کا تحفہ بنا تھا۔ اب کئی سالوں بعد میں سوچتی بھلا یہ بھی کوئی وجہ تھی جس کے لیے میری پٹائی ہوئی۔ پیر گرانے کی تقریباً سبھی عورتیں تمباکو پیتی تھی۔ نوکرانیوں کے ہاتھوں سگریٹ منگوا لینا کوئی مسئلہ نہ تھا۔ وہ خود تو جب بھی موقع ملتا عام کاغذ اور تمباکو کی خانہ ساز بیڑی کے کش لگا لیتی۔ سگریٹ اب میرے بدن کا حصہ ہو گئے۔ میری انگلیاں تمباکو، لائٹر اور بیڑی کے پتوں کا گودام ہو گئی۔ مال ختم ہونے سے پہلے ہی اس کی رسد پہنچ جاتی، لیکن جلد ہی یہ سہارا بھی میری ان تنہائیوں اور خلاؤں کا مداوع کرنے سے قاصر ہو گیا جو مجھے کھائے جا رہا تھا۔ مجھے اپنے آپ کو دیوانگی سے بچانا تھا۔ میں نے چیل کے ارد گرد منڈلانا شروع کر دیا، جو میرے حویلی میں قدم رکھنے کے دن سے سینے پہ ہاتھ باندھے خاموش کھڑی نظر آتی رہی تھی۔ اس سے پہلے اور بعد سال ہر سال کے دوران نہ کبھی اسے کچھ کہتے ہوئے سنا گیا، نہ کچھ کرتے ہوئے، اور نہ ہی وہ کچھ تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کی تخلیق صرف اور صرف ہماری نگرانی اور مالک کو ہماری فروگزاشتوں کی رپورٹ دینے کے لیے کی گئی تھی۔ کیوں؟ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی۔ میں اس کی زبان سے اس کی کہانی سننا چاہتی تھی۔ میں اس کی آواز سننا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اس کی زبان سے گفتگو کی غلطی سرزد ہو۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ بتائے کہ اس نے اپنے خاندان کے عہد و پیمان کو کیوں توڑا تھا۔ جب میری تمام کوششیں اس کی زبان کھلوانے میں ناکام ہو گئی تو میں نے دائی سے رجوع کیا۔ وہ مجھے اس کے بارے میں کچھ تو بتائے، لیکن اس کے پاس کوئی نئی بات نہ تھی۔ 3 سال قبل اس نے اپنے خاندان کے پہلے فرد کی حیثیت سے درگاہ میں وفا کا حلف اٹھایا۔ دائی نے کہا یہی وجہ ہے کہ پیر سائیں اس پہ اعتماد کرتا ہے۔ اس کی یہاں موجودگی گدی نشین کے حق سچ ہونے کی تصدیق کرتی ہے، لیکن آج تک اس نے کبھی وہ وجہ نہیں بتائی جو اسے یہاں کھینچ لائی تھی۔ نہ ہی اسے کبھی کوئی ملنے آیا۔ وہ ایسا اندھا کنواں ہے جس سے کچھ نکالنا صرف پیر سائیں کے ہی بس کی بات ہے۔ اب بھی چکرائے ہوئے میں نے دائی سے پوچھا وہ اپنی زندگی یوں کیوں گزار رہی ہے؟ کیا دنیا میں کوئی اس کا دوست نہیں؟ اس نے شادی نہیں کی؟ دائی مجھ پہ ہنستی۔ کیا تم نے اسے کبھی کسی مرد کے بازوؤں میں جھولتے دیکھا ہے؟ اس کا تو تصور ہی محال تھا۔ چیل میں میری دلچسپی بڑھتی گئی۔ اس کے وجود اور فیصلے کے بارے میں یہاں کوئی بھی مکمل طور پر باخبر نہ تھا۔ اس کے ارد گرد آہنی فصیل اتنی ناقابل عبور تھی کہ میں اس تک پہنچنے کے لیے چلتی ہی گئی۔ مجھے اپنے تجسس اور دلچسپی کا نتیجہ نکالنے میں اتنی بے قراری تھی کہ میں نے ایک بار پھر اماں سائیں کو بولنے کی ترغیب دینے کی سوچی۔ میں چیل کی پراسرار زندگی کے راز جاننا چاہتی تھی۔
چھوٹے سائی کی موت سے پہلے تک کے بے شمار راز بھی اس کی موت کے روز جیسے منجمد ہو گئے تھے، لیکن چیل اور اماں سائیں دونوں ساکت و جامد رہیں۔ میں نے پیر سائی کی بڑی بہن کی طرف رجوع کیا۔ اماں سائیں کی طرف رجوع کرنے والی حاجت مندوں کو تعویذ داغا دینے کی ذمہ داری اب اس کے کندھوں پہ تھی۔ وہ تمام زندگی غیر شادی شدہ ہی رہی۔ عرف عام میں اسے قرآن سے بیعہ دیا گیا تھا، جس کا سادہ سا مطلب یہ تھا کہ وہ وراثت، جائیداد اور اپنا گھر بسانے کی ہر انسانی آرزو سے دستبردار ہو چکی تھی۔ قرآن سے بیاہی ایسی عورتیں کھاتے پیتے زمیندار گھرانے میں ہی تھی۔ ان کی زندگی جس دن پہ شروع ہوتی تھی اسے اسی پہ ختم ہونا ہوتا تھا۔ میں کئی اشروں سے یہاں مسلسل آتی عورتوں کے چہرے دیکھ رہی تھی۔ وہ آج بھی انہی مسائل کے دکھڑے رو رہی تھی جو پچھلے اور ان سے پچھلے سال بھی ان کے سروں پہ سوار تھے۔ یہاں کچھ بھی تو نہ بدلا تھا۔ یہاں کسی نئی چیز کے کوئی آثار نہ تھے۔ اچانک مجھے بیوہ یاد آئی۔ اس کی کہانی تو میں نے سنی ہی نہ تھی۔ خدا کا شکر ہے اس کے پاس تو مجھے بتانے کو بہت کچھ تھا۔ میرا باپ ریلوے اسٹیشن پر کلی تھا۔ میرے قدموں میں بیٹھتے ہوئے اس نے اپنی یادوں کو تازہ کیا۔ میں 12 سال کی ہوئی تو اس نے 4000 روپوں کے عوض مجھے ایک قبائلی بدماش کے ہاتھ بیچ دیا۔ قبائلی نے مجھے پہاڑی پہ واقع ایک کوٹڑی میں بند کر دیا۔ اس نے مجھے ہر اس شخص کے پاس بیچا جو اگر رقم نہیں دے سکتا تھا تو عدلے بدلے کا بندوبست کر سکتا تھا۔ اس کی کہانی بیک وقت دوسروں جیسی اور ان سے مختلف تھی۔ آخر کار کسی نے تو میری دلچسپی کا سامان کیا تھا۔ میرا منتشر اور مصیبت زدہ ذہن گوری سے ہٹتے ہوئے بیوہ پہ مرکوز ہو گیا، جو اپنی ہتھیلی اپنے سینے پہ یوں مل رہی تھی جیسے مالش ہی سے ان یادوں کو عذاب سے بچا سکتی تھی جنہیں تازہ کرنے کا حکم میں نے دیا تھا۔ پھر مجھے ریچھ نام کے ایک شخص کے ہاتھوں بیچ دیا گیا۔ وہ واقعتاً جنگلی ریچھ نظر آتا تھا۔ اس نے مجھے بنا معاوضے کے پورے گاؤں کے حوالے کیا، حتیٰ کہ اس کے ایک قرض خواہ نے شب بھر کے لیے ادھار لے کر مجھے واپس اس حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ بیوہ چلا اٹھی، لیکن اس کے چہرے پہ درد کا کوئی آثار نہ تھا۔ وہ درد کے مرحلوں سے آگے نکل چکی تھی۔ ایک ہی جیسے درد کی شدت ہمیشہ ایک جیسی کیسے رہ سکتی ہے؟ وقت کا مرہم اسے مندمل کر دیا کرتا ہے، یا پھر دوسری دردیں اس کی جگہ لے لیتی ہیں اور اس سے بڑھ بھی جاتی ہیں۔ میں سوچ رہی تھی، وہ شخص دن بھر مجھ سے کھیتوں میں اور رات بھر بستر پر کام لیتا۔ ایک روز اس نے مجھے ایک حقے کی عوض دوسرے شخص کو بیچ دیا، اور یوں میری قیمت گوبر کے ان کے اپلوں کے برابر ہو گئی جنہیں میں دیواروں پہ تھاپتی اور چولہے میں جلایا کرتی تھی۔ میں یہ جاننا چاہتی تھی وہ ان شکاریوں کے ہاتھوں سے کیسے بچ نکلی، ان بدروحوں پہ تھوکتے اور گالیاں نکالتے ہوئے جنہوں نے بچپن سے اس پہ سایہ کر رکھا تھا۔ وہ بولی، بی بی اس وقت تک میں زندگی اور موت سے بے پرواہ ہو گئی تھی۔ میرے نئے مالک نے 4 صندوق مجھ پہ لادے اور مجھے اپنے پیچھے لے چلا۔ موقع پاتے ہی میں نے اپنی کمر کا بوجھ اتار پھینکا اور خود ایک چشمے کے موجے مارتے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ تیرتے اور بھاگتے ہوئے میں نے سانس تک نہ لی اور پھر ایک ویران درگاہ پہ آ رکی۔ یہ بڑا مایوس کن اختتام تھا ہماری درگاہ۔ میں نے اس سے پوچھا، اللہ کا شکر ہے؟ اس نے کہا، نہیں، یہ کسی اور گاؤں کی ویران اور بے آباد درگاہ تھی۔ اسی امید میں کہ کہانی کبھی ختم نہ ہوگی میں نے اسے جاری رکھنے کو کہا۔ کئی ماہ تک میں بیکاریوں کے گروہ میں چھپی رہی۔ میں انہی کا بچا کچا کھا پی لیتی اور وہیں ان کے درمیان ڈیر ہو رہتی۔ ایک روز ایک عورت اپنے بیٹے کے لیے دلہن کی تمنا دل میں لیے وہاں پہنچی اور ایک معجزہ رونما ہو گیا، اس نے مجھے منتخب کر لیا۔ وہ شکل و صورت کا کیسا تھا؟ تم نے شادی پہ کیا پہنا؟ شادی پہ کون لوگ آئے؟ میں سب کچھ جاننا چاہتی تھی۔ میں سمجھی تھی اسے خدا نے میری مدد کے لیے بھیجا تھا، لیکن اپنا سر تھامے ہوئے اس نے گہری سانس لی اور یہ کہتے ہوئے مجھے دنگ کر دیا کہ شادی میں دلہا کوئی بھی نہ تھا۔ دلہا نہیں تھا؟ تو میں نے پوچھا۔ اس نے نفی میں اپنا سر ہلاتے ہوا کہا، نہیں بی بی، اس کی جگہ وہاں عورت تھی۔ کھانا پکانے، برتن دھونے اور صفائی کے بعد وہ ڈائن مجھے زنجیروں میں جکڑ دیتی اور صرف اس وقت آزاد کرتی جب مجھے ہٹے کٹے مردوں کے حوالے کرنا ہوتا۔ مجھے یہ کبھی بھی خبر نہ ہوئی کہ میرے بدن میں کس کس کے جراثومے اور بیج پل رہے ہوتے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، اگر تمہاری شادی ہی نہیں ہوئی تو تم اپنے آپ کو بیوہ کیسے قرار دیتی ہو؟ اس کے ہونٹوں پہ عیارانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ عزت اسی میں ہے نا؟ ماں کے لیے تو ایسا نہ تھا، میں نے سوچا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ جواب ضرور میں جھوٹ بولے گی۔ میں نے اس سے پوچھا، کتنے مرد؟ اپنے اندر سے اس سوال کا جواب اس نے دیانتداری سے ڈھونڈ نکالا، شاید اتنے ہی جتنے کسی گاؤں میں ہو سکتے ہیں۔ میں چکرا گئی۔ بیوہ نے اپنی خوفناک کہانی جاری رکھی۔
میں چوسے ہوئے گنے کی طرح ہو گئی تو انہوں نے مجھ پر تھوک دیا۔ ڈائن نے مجھے گھر سے باہر نکالنے کی کوشش کی، لیکن 2 جوان ہوتی ہوئی بیٹیوں کے ساتھ میں کہاں جاتی۔ ایک روز اس نے مجھ پر مٹی کے تیل کا ڈبہ انڈیلنے کی کوشش کی جو خود اسی پہ جا گرا، اور میں نے دیا سلائی کو آگ لگا دی۔ وہ آگ میں جل مری اور میں آزاد ہو گئی۔ میں نے شکر کی سانس لی، لیکن قسمت میں آزادی کہاں لکھی تھی۔ میں دونوں بچیوں کے ساتھ پولیس سے چھپتی پھر رہی تھی کہ ایک روز اچانک رچ سے ٹکراؤ ہو گیا۔ خدایا، میں نے سوچا، بیوہ کی کہانی ادھوری رہ گئی۔ بیچ میں ایک اور کہانی شروع ہو گئی۔ راجا جی کو مہارانی سے پیار ہو گیا۔ جب پیر سائی نے اس شادی کی اجازت دینے سے بھی انکار کر دیا تو راجا جی متجسس ہوا کہ پتہ کرے کیوں، کیا مہارانی کو کسی سے بھی شادی کی اجازت نہ تھی۔ اس نے اس معاملے کا پیچھا اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اسے اس کی پوری جانکاری نہ ہو گئی۔ گوری، بیوہ، چیل، سخی بابا کی آگ، میرے پھٹتے ہوئے سر اور پیر سائی کے پرہجوم بستر، ہر شے کی یادیں کنارہ کر دی گئی۔ اس وقت تو کچھ بھی اہم اور ضروری نہ تھا سوائے راجا جی کے، جو مجھے بڑی تیزی سے خالی کمرے کی طرف لے جا رہا تھا۔ اس نے مجھے بیٹھنے کو کہتے ہوئے دروازے کی چٹکنی چڑھا دی۔ میں فکر مند تھی، اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم دروازے کو بند کیوں کر رہے ہو؟ تمہارے باپ کو ایسی خفیہ ملاقات پسند نہ آئے گی۔ اس نے مجھے پھر بٹھا لیا۔ آپ جانتی ہیں والد نے مہاراجا اور مہارانی کی شادی کیوں نہیں ہونے دی؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں آپ کو جلد ہی بتا دوں گا۔ پیر سائی کا اس خاندان سے رشتہ وہیں تک محدود نہ تھا جتنا میں جانتی تھی۔ وہ جو کچھ بھی تھا، میں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ میرے بیٹے کو اس کے باپ کے غضب و غضب سے بچا لے۔ اس کے من کی موج جنون میں بدلتی دکھائی دے رہی تھی۔ پیر سائی ہذیانی کیفیت میں گرج برس رہا تھا۔ وہ اس خاندان کا پہلا سپوت ہے جس نے اپنے باپ کے فیصلے پر سوال کیا ہے۔ ایک پاپی نے اپنا سر اٹھایا ہے، وہ کسی صورت میرا جانشین نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے خاوند کو خبردار کرنا چاہتی تھی کہ وہ میرے چھوٹے بیٹے سے بھی وہی کچھ کرنے کا نہ سوچے جو وہ بڑے سے کر چکا تھا۔ میں اسے کتیا کے ان بچوں کی یاد دلانا چاہتی تھی جنہیں چھوڑ دینے کے لیے اس کے باپ نے اسے مجبور کیا تھا۔ میں اسے کہنا چاہتی تھی وہ کسی کو تو یہاں خوش رہنے دے، لیکن عملاً مجھے منہ سے ایک لفظ تک نکالنے کی جرت نہ ہو سکی۔ اس رات مجھے کمرے سے نکال دیا گیا اور میں باہر برآمدے میں ٹھٹھرتی رہی۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس خطرے سے اپنی جان کیسے بچاؤں جو پچھلے 2.5 سالوں سے میرے سر پر لٹکتا چلا آ رہا ہے۔ وہی پرانا موضوع اور وہی دوسرے مردوں کے بستر میں سونے کا انتہائی کجروانہ اور مہذب تقاضا۔ ابتدا میں مجھے یہ خوف لاحق تھا کہ میرا خاوند یہ بات کہہ کر دیکھنا چاہتا تھا کہ کہیں میں زناکار تو نہیں تھی۔ مجھے اس کی نیت پہ شک تھا، لہذا میں ہاں کہنے کی جرت کیسے کرتی۔ اب مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میں اسے مسلسل انکار کروں۔ دونوں صورتیں خطرناک تھیں۔ میں نے اسے بارہا کہا، سائیں، اللہ مجھے کبھی معاف نہ کرے گا، لیکن میں کبھی کھلے الفاظ میں نہیں بھی نہ کر سکی۔ لیکن یہ تو میرے ذہن میں بھی کبھی نہ آیا۔ وہ میری رضا چاہتا تھا، اللہ میرا انکار چاہتا تھا۔ راجا جی کو میری دعاؤں کی ضرورت تھی۔ پیر سائیں اور اللہ 2 متضاد مخالف اور ایک دوسرے کے برعکس وہ انتہائیں تھیں جن کی پیروی کی جاتی۔ 1 اور گھنٹہ گزر گیا اور پھر اس نے مجھے اندر بلایا۔ زندگی کے اگلے لمحے سے میں اسی طرح خوف زدہ تھی جیسے کوئی موت سے ہو، اللہ سے بخشش اور معافی کے لیے خواستگار ہوتے ہوئے اور یہ دعا کرتے ہوئے کہ وہ میرے بیٹے کو بے یار و مددگار چھوڑتے ہوئے مجھے سزا نہ دے۔ میں اپنے خاوند سے بالآخر کہہ دیا، سائیں، میں تمہارے حکم کی تعمیل کروں گی۔ میرے تصور کے مطابق میرا جواب سنتے ہوئے جو پہاڑ اس پہ گرنا چاہیے تھا اس نے کوئی پرواہ نہ کی، وہ ہلا تک نہیں۔ اس کے پہلو میں لیٹے ہوئے میں نے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچا، مرد کس قسم کے ہوں گے؟ وہ سال ہر سال سے اس سوال کا جواب دیتا چلا آ رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ جوان ہوں گے، سدا بہار۔ میں جانتی تھی انہیں برقع پہنائے اکوی دروازے اور غسل خانے کے راستے سے خوابگاہ تک لایا جاتا۔ میرے خاوند کی بوری کے دن ایک بار پھر ختم ہو گئے۔ میں دنیا کے پراگندہ فریب نظر سے خوفزدہ رہا کرتی۔ وہ خوف اب اس ڈر میں بدل گیا کہ میرے چکور کتے میں اب کیا گل کھلنے کو تھے۔ راجا جی کی ضد اس گمبھیر صورتحال پہ مستعد تھی۔ ایک صبح اپنے گیلے سلیپروں کے لیے پیر سائیں مجھ پہ پل پڑا، تم نے یہ دیکھا کیوں نہیں؟ میرے لیے اس کا جواب ممکن نہ تھا۔ میں اس کے دن کا اس کی راتوں سے کوئی تعلق نہ ہوتا تھا۔ اس معمولی فروگزاشت کے لیے مجھے جو قیمت ادا کرنا پڑی، اس نے میرے ذہن پہ چھائے اجنبی مردوں کے خوف کو کچھ دیر کے لیے دور کر دیا۔ اس سپہر پیر سائیں جلتا بنتا برا اور واپس لوٹا۔
مسئلہ راجا جی کا تھا۔ اگر تم نے خالی کھوپڑی والے گدھوں کے بجائے میرے لیے کوئی اور بیٹے جنے ہوتے تو میں اسے درگاہ سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دیتا۔ اسے یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ کس کی نافرمانی کر رہا ہے۔ فضا میں چھوٹے سائیں کی روح اترتی محسوس ہوئی۔ میں یہ بھول گئی کہ مجھے کسی بھی ایسے انسان کی حمایت کی اجازت نہ تھی جو اس کی نگاہوں میں مبغوض ہو۔ میں اس سے بات کروں گی سائیں، میں اس سے حلف لوں گی کہ وہ آئندہ ایسا نہ کرے۔ سائیں خدا کے لیے اسے اس دفعہ معاف کر دو۔ وہ مجھے یوں گور رہا تھا جیسے میں نے اس پہ کوڑا پرسا ڈالا تھا۔ اس کی آواز تھرائی، تم سمجھتی ہو تم میرے بیٹے کو مجھ سے زیادہ کنٹرول کر سکتی ہو، اور پھر تم میں اتنی جرت بھی ہے کہ تم اس کا دعویٰ کرو۔ میرے بال مٹھی میں لیتے ہوئے اس نے میرا سر پیچھے کی طرف کھینچا اور میری آنکھوں میں گورتے ہوئے حکم دیا، راجا جی سے دور رہو ورنہ اس کے کفن دفن کا بندوبست کر لو۔ میں تم پہ اس سے ملنے کی پابندی لگا رہا ہوں۔ اس نئے بحران نے مجھے یہ بھی بلا دیا کہ دن کے بعد کوئی رات بھی آتی ہے۔ مجھے اس کی یاد دہانی اس وقت ہوئی جب وہ سیلاب کی طرح سر پہ آ گئی۔ پیر سائیں مجھے خوابگاہ میں چلے جانے کو کہہ کے چیل کے ہمراہ عقبی دروازے کی طرف چلا گیا۔ میری نگاہیں اخبار کے اس تراشے پہ پڑیں جو اس کے پلنگ کی تپائی پہ رکھا تھا۔ گوری احمقانہ ہنسی ہنس رہی تھی۔ پیر سائیں کی نظریں کیمرے سے چھپنے کی کوشش میں تھی۔ اخبار کے چوکٹھے میں جلی حروف میں لکھا تھا، ایک زندہ ولی اللہ، نا امیدوں کی امید، مساکین اور کمزوروں کی پناہ گاہ۔ میں نے نفرت سے کاغذ کو الٹ دیا۔ خوف سے مرتے ہوئے میں بستر پر چلی گئی، تحفظ کے لیے یا ذبح ہونے۔ لحاف اپنے سر پہ کھینچتے ہوئے میں نے آنکھیں بند کر لی اور مرنے کا ہیلا کرنے لگی۔ ناول کا نام کفر، مصنفہ تہمینہ دورانی، باب نمبر 10، ہیرو۔ وہ رانجھا تھا۔ بالوں کی بڑھتی ہوئی سفیدی اور مقابلتاً پختہ اور سنجیدہ چہرے کے علاوہ وہ ویسا ہی تھا جیسی میرے دل میں اس کی تصویر۔ حویلی کا دروازہ کھل گیا تھا، اس فکر اور تشویش سے آزاد جو دو چاہنے والوں کے ملن کی راہ میں حائل ہوتی ہے۔ میں اس کے بازوؤں میں آ گئی تھی۔ اگر وہ چاہتا تو ہم شب بھر اکٹھے رہ سکتے تھے، لیکن پیار کی کہانی تصور سے کہیں زیادہ پرپیچ ہو چکی تھی۔ کوئی تصویر بیانک سپنا بن گئی تھی۔ وہ تو ایک طوائف سے ملا تھا۔ اس نے مجھے پہچان لیا تھا۔ میں وہ عورت تھی جس سے کبھی اس کا بیاہ ہو سکتا تھا۔ وہ میری شناخت سے باخبر تھا۔ سالہ سال قبل کی ایک نگاہ نے پردے کا راز فاش کر دیا تھا۔ مہر ٹوٹ گئی تھی اور سچائی ظاہر ہو کر رہی۔ کوئی زخم کھل گیا تھا، بے راہ روی ثابت ہو گئی تھی۔ اس بےہودگی اور فحاشی کے خلاف میرے پاس کیا جواز تھا؟ میری یہ حرکات بظاہر کسی قسم کے دباؤ، تشدد یا خوف کے بغیر تھی۔ مجھے اس کی سمجھ نہ آ سکی کہ دنیا بھر کے مردوں کی موجودگی میں رانجھے کو ہی یہاں آنا تھا۔ میں نے بہت سے طریقوں کی مدد سے اسے ملنے کا سوچا، لیکن یہ سب ناممکن تھا۔ پیر سائیں کی موجودگی میں سجی کسی اور محفل عیش و طرب میں ہی یہ ممکن ہو سکتا تھا، لیکن اس تصور کے ساتھ ہی میری تمنا بجھ سی گئی۔ میری آرزو تھی وہ لوٹ آئے، میری آرزو تھی وہ نہ آئے۔ اس کی نگاہوں میں یوں آنے کے بعد میرا جی چاہا میں مر جاؤں۔ میرا ذہن پیچھے پڑ گیا کہ اب میں ہار مان لوں۔ میری روح فرار سے انکاری تھی۔ مجھے اپنے جینے یا مر جانے کے مقابلے میں رانجھا کو دیکھنے کی زیادہ بے قراری تھی۔ میں کیا کروں؟ میں کیا کر سکتی ہوں؟ میرے ذہن میں سوال اٹھتے رہے۔ کسی ضعیف لیکن 70 سالہ بڑھیا کی طرح میں ہر طرف سے بحری ہو گئی۔ میرے ذہن میں اور کسی چیز کا خیال نہ رہا۔ ہر چیز مجھے براہ راست اسی خوفناک معاملے کی طرف لے جاتی۔ 2 ماہ گزر گئے۔ میں تنگ جگہوں کے نفسیاتی خوف میں مبتلا ہو گئی۔ میری سانس پھول جاتی، کھینچ جاتی اور میں صحن جیسی کھلی جگہ پہ بھی پھڑپھڑانا شروع کر دیتی۔ بے وقوف ڈاکٹر نے دمے کی تشخیص کی۔ ہر رات دارو مجھے کچھ دیر کے لیے تیز کرتی، لیکن اس کے بعد میں ربڑ کی کسی گڑیا کی طرح مڑتی تڑتی رہتی۔ پیر سائیں تھک ہار کے سو گیا، لیکن میں رانجھا کے متعلق سوچتی رہی۔ پیار کی اس کہانی کے متعلق جو حرص و ہوس کے اس کھیل کے درمیان چل پڑی تھی۔ یقیناً برائی ہمیشہ کے لیے غالب نہیں رہ سکتی۔ مجھے اچانک اللہ کے وجود کی ضرورت محسوس ہوئی۔ میں اپنے گناہوں اور اللہ سے دوری پر لرزتی رہی۔ میری مدد کسی انسان کے بس کی بات نہ تھی۔ صرف اللہ ہی کسی معجزے کو وجود میں لا سکتا تھا۔ طاقت اور عظمت والا میں اسے چھوڑ گئی تھی کیونکہ اس نے جو مجھے چھوڑ دیا تھا
وہ لوٹ آیا، لیکن یہاں رہتے ہوئے میں اسے کیسے خوش رکھ سکتی تھی، جبکہ یہاں بلائی کا تصور محض ایک تمنا ہی ہو سکتا تھا۔ اس جگہ جہاں گناہ سے فرار کی کوئی گنجائش نہ تھی، اللہ اپنی طرف کھینچ رہا تھا، پیر سائیں اپنی طرف، دو ایک کو کھینچ رہے تھے۔ پیر سائیں طاقتور ثابت ہو رہا تھا، لیکن صرف اللہ ہی میرے رانجھے کو مجھے لوٹا سکتا تھا۔ مجھے صرف اللہ کی ضرورت تھی۔ میں نے آزادی کے دوسرے راستوں پہ غور کیا۔ کیا میں فرار ہو سکتی تھی؟ لیکن کہاں؟ ماں کے گھر؟ وہ مجھے کہاں رکھتی اور کس جگہ؟ پھر کیا ہوتا؟ مالک مجھے آ لیتا؟ کیا مجھے ہیروز کے ساتھ کوئی اور رات بھی بسر کرنا تھی؟ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ میری مدد نہیں کرے گا، رانجھے کو میری ضرورت نہ ہوگی۔ اللہ کی واپسی سے میں سست رو ہو گئی، اور پھر پیر سائیں کی گرج چمک بڑھ گئی۔ احساس جرم مجھ پہ بری طرح سوار ہو گیا۔ میری سوچیں بدل گئی۔ میں ہر روز اللہ کی طرف رجوع کرتی۔ ہر شب شیطان مجھے اپنے تاریک غار میں گھسیٹ لے جاتا۔ تم بوڑھی ہو گئی ہو، میرے خاوند مجھ پہ طنز کرتا، اور میں دل ہی دل میں اس سے پوچھتی، جوانی کے کشتوں اور شربتوں کا کیا ہوا؟ چولہے کے آگے درنا مارے بیٹھی میں اس کے لیے باداموں کی ٹھنڈائی تیار کر رہی تھی۔ ہر بادام کو چکھتے اور نسخے کے اجزاء کو تولتے ہوئے میں نے دو مکڑیوں کو آپس میں گڈمٹ دیکھا۔ گپی کا تجسس میرے اندر در آیا۔ پیر سائیں کی عیاش طبع کے لیے حشرات الارض کے جوڑے اکٹھے کیے جا سکتے تھے۔ اپنی اس سوچ پہ میں ہنس دی، حالانکہ میں تو رو رہی تھی۔ مکڑی قسمساتی ہوئی مکڑے کے پنجے سے نکل کے بھاگ کھڑی ہوئی، پھر اچانک وہ واپس مڑی اور اپنے اس ساتھی پہ جو اس کی توقع نہ کر رہا تھا حملہ آور ہو گئی۔ اس نے اسے ڈنک مارا اور وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ جب اس کا شکار مرنے کے بعد الٹا ہو گیا تو کالی بیوہ مکڑی اپنی سینکڑوں ٹانگوں کو ہلاتی غائب ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی میرے ذہن نے بھی جیسے صدیوں کا فاصلہ یکدم طے کیا۔ چھوٹے سائیں کے برعکس میرے چھوٹے بیٹے نے مہارانی سے شادی کے لیے اپنی تمناؤں کا گلا گھونٹتے ہوئے اپنے باپ کو راضی کر لیا، اور ایک بار پھر اس کے پہلو میں آ بیٹھا۔ پیر سائیں نے بامر مجبوری اسے دوبارہ قبول کر لیا، کیونکہ اس کے کوئی اور اولاد نرینہ نہ تھی۔ اس نے ماں بیٹے کی ملاقات پہ پابندی کی سزا بھی ختم کر ڈالی۔ میرا بیٹا اب کچھ بڑا لگتا تھا، لیکن عقل و دانش کے حوالوں سے نہیں۔ اس کی اپنے باپ سے مشابہت حیران کن تھی، لیکن وہ اسی کی طرح کی سرد مہری سے محروم تھا، شاید اس لیے کہ ابھی تک وہ اس کے جیسی قوت اور طاقت سے محروم تھا۔ اپنے باپ کی رضا حاصل کرنے کے بعد کیا تم سکون محسوس نہیں کرتے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ آپ کو اسے خوش رکھتے ہوئے سکون ملتا ہے؟ اس نے جوابی سوال کیا۔ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ میں نے اسے بیاہ کا مشورہ دیا۔ بیوی تمہاری زندگی کے خلا کو پر کر دے گی، اور مجھے کھیلنے کے لیے بچے مل جائیں گے۔ وہ طنزیہ ہنسا۔ اماں، جب تک وہ زندہ ہے آپ کو کھیلنے کا موقع نہیں مل سکتا۔ میں دنگ رہ گئی۔ اشاروں کنائیوں میں وہ وہی بات کہہ گیا تھا جو مکڑے کی موت کے وقت میرے ذہن میں آئی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ راجا جی کی آنکھوں میں مجھے اپنا جواب نظر آ رہا تھا۔ اماں، آپ کھیل کے جس عذاب سے گزر رہی ہیں یہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک وہ زندہ ہے۔ سچائی کے کچھ حصے پہ ہم دونوں کا اتفاق تھا۔ آپ نے دیکھا ہے ان دنوں وہ کس طرح پاؤں گھسیٹ گھسیٹ چلتا ہے؟ میرے بیٹے نے پوچھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے کبھی پیر سائیں کی موت کے بارے میں نہ سوچا تھا۔ یہ ناممکن اور کبھی نہ ہونے والا امر دکھائی دیتا تھا۔ اب مجھے احساس ہوا کہ یہ ممکنات میں سے تھی۔ راجا جی نے جو اس کی بات کی تھی، مکڑے کی موت ایک شگون تھی۔ دروازہ کھل گیا اور روشنی اندر آ گئی تھی۔ میں جتنا بھی رانجھا کے متعلق سوچتی، روشنی بڑھتی جاتی۔ میرے خاوند نے نکاہت محسوس کرتے ہوئے راجا جی سے کہا، میں سو رہا ہوتا ہوں تب بھی میری قوت اور طاقت میرے پاؤں کے تلووں تک سے ضائع ہو رہی ہوتی ہے۔ جلد ہی اس نے اپنے روزمرہ کے معمولات بھی چھوڑ دیے اور صاحب فراش ہو گیا۔ میں دعا کرتی رہی کہ وہ بستر سے کبھی نہ اٹھے۔ اگر میں اور میرا بیٹا اس امید میں تھے کہ پیر سائیں مر رہا تھا تو اس کے ذاتی حکیم نے اس پہ پانی پھیر دیا۔ اس نے خالص ہیروں اور موتیوں سے ایک کشتہ تیار کیا، اور میرا خاوند مردوں کی صف سے زندوں میں آ کھڑا ہوا۔ اس نے آستانے پہ اپنے فرائض ایک بار پھر سنبھال لیے،
اس کی راتیں ایک بار پھر اونچی ایڑی کی جوتیوں والی تھرکتی ہوئی لڑکیوں سے معمور ہو گئیں اور برقع پوش مرد ایک بار پھر چیل کے عقب میں غسل خانے والے راستے سے اندر آنے شروع ہو گئے۔ میں نے راجا جی کو کشتے کے اعجاز کے متعلق بتایا، لیکن اس نے جواباً کہا کہ وہ اسے یقیناً موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ اپنے دلوں میں ہم دونوں جانتے تھے شیطان سے نمٹنا معمولی کی موت کا مسئلہ نہ تھا۔ شاور کے نیچے میں نے اللہ کو چلاتے ہوئے پکارا، میری دعاؤں کو وہ قبولیت بخش۔ تو نے اس لڑکی کی دعاؤں کو بخشی جس کا خامد اس کو چھونے سے پہلے ہی ڈوب مرا تھا۔ لڑکی 12 سال تک اس دریا کے کنارے بیٹھی اللہ سے التجائے کرتی رہی تھی کہ وہ کوئی معجزہ دکھائے تاکہ پانی میں ڈوب گئی اس کی بارات اس میں سے زندہ سلامت نکل آئے، اور ایک روز ایسا ہو گیا۔ میرے اللہ، میری دعاؤں کو سن لے جیسے تو نے اس کی دعاؤں کو سنا، میرے لیے بھی کوئی معجزہ دکھا، میں نے فریاد کی۔ 26ویں رمضان کو مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے پورا دن تلاوت اور نعت گوئی کی آوازیں آتی رہی۔ ہر کوئی اللہ کے لیے عجز و انکساری کے جذبات سے بھرا ہوا تھا۔ اس رات میں اماں سائیں کے کمرے کی طرف نکل رہی تھی کہ پیر سائیں اندر آیا اور اس نے طنزیہ انداز میں پوچھا، تم سمجھتی ہو تم حج کے لیے جا رہی ہو؟ میں نے اسے لیلۃ القدر کی یاد دلائی، برکتوں والی رات جو آج تھی۔ اللہ کے لیے ہر روز ایک ہی جیسا ہوتا ہے، تم کل اس سے دعا کرا لینا، وہ سن لے گا، اس نے فتویٰ صادر کیا۔ شب قدر عیش و طرب کی رات میں بدل گئی اور اللہ کی طرف سے خاموشی رہی۔ میں خفیہ طور پہ دل ہی دل میں عبادت کا سوچتی رہی، یا اللہ مجھے دیکھ، مجھے پوچھ تو صحیح میں جائے نماز پہ کیوں نہیں ہوں، مجھے دیکھ، ابھی ابھی یہاں مجھے دیکھ۔ میرا بدن پیر سائیں کے آگے سجدہ ریز تھا، میری روح اللہ کے حضور جھکی ہوئی تھی۔ یا اللہ ہمیں شیطان کے غلبے سے نجات دے، ہمیں ظلم اور جاہلیت سے آزادی عطا کر، ایسے جیسے ہمارے پیغمبر نے مکہ کے لوگوں کو دلائی تھی۔ ہمیں بیدار کر دے، لوگوں کو بتا دے کہ اب یہاں تیرا کوئی نمائندہ اور سفیر نہیں، انہیں بتا دے اب تجھے کسی سفیر کی ضرورت نہیں، میرا ایمان بحال کر دے، اسے لے جا، اسے اوپر لے جا۔ میں دل ہی دل میں چیخی، میری آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئی تو اللہ کے بجائے پیر سائی نے ہی انہیں محسوس کیا، یہاں کوئی دوسرا مداخلت نہیں کر سکتا تھا۔ 27ویں روزے کو مزار پہ چراغ جلائے گئے، لیکن بو وہاں سے موت کی ہی آتی رہی۔ میں مقبرے کی سونے کی جالیوں سے گزری، ان کا نقش کاری پہ جگہ جگہ کالی کالی قطریں لٹک رہی تھی۔ یہ سب بڑا عجیب و غریب تھا۔ زائرین انہیں اس منت کے ساتھ یہاں باندھ جایا کرتے تھے کہ جب وہ پوری ہوگی تو وہ انہیں اتار لیں گے۔ اکثر قطریں پرانی اور گرد آلود تھی، قبریں ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دیتی تھی، لیکن وہ اس کے باوجود بار بار لوٹ آتے، پچھلی قطرن پہ ایک اور قطرن باندھتے، اور یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے جاری رہتا۔ اس پیر کی قبر پہ جس نے طوطی کے بلوچ کو قتل کیا تھا، میرے ہاتھ فضا میں دعا کے لیے بلند ہو گئے۔ یا اللہ اس شخص کو طوطی کے دردوں جیسا درد دے، اس کی مونچھیں اکھاڑ دے، اسے کوڑے لگوا، اسے لال مرچوں سے بروا دے، کپاس کی ان سنڈیوں کو اس پہ چھوڑ جو اس کے دل کو کاٹ کھائیں، اور اسے یہ بھی بتا دینا کہ یہ دعا اس کے اپنے گھر سے آئی ہے، اگلے پیر کی ماں کی طرف سے۔ ہر قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے میں نے سب کے یوم حساب اور قیامت کے لیے دعا کی۔ اس میں صرف ایک مستثنیٰ تھی، بابا جی کی قبر جو ایک چکلے کی پردہ پوشی کر رہی تھی، بالکل اس طرح جیسے میرا برقع ایک طوائف کو چھپائے ہوا تھا۔ چھوٹا سائیں بابا جی ہی کی طرح تھا، یہی وجہ ہے اسے بھی انہی اذیتوں سے گزرنا پڑا تھا۔ سر اپنے بازوؤں میں چھپائے ہوئے میں نے اپنا دل نکالتے ہوئے بابا جی کو پیش کیا۔ ان لوگوں کے لیے دین کے کیا معنی ہیں جو اتنی ہمت بھی نہیں رکھتے کہ اس پہ عمل کر سکے؟ اللہ کے احکام کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے جب کہ بندوں کے لیے ان کی خلاف ورزی کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہی نہ ہو؟ کوئی سرد لہر میرے بدن میں دوڑ گئی، مجھے کسی کی عجیب و غریب موجودگی محسوس ہوئی۔ اپنی گود کی تاریکیوں میں آنکھیں جھپکتے ہوئے میں بھونچکی رہ گئی۔ سفید عبا پہنے، سر پہ ململ کا امامہ باندھے کسی کا وجود تاریکی سے ابھرا۔ امامے کا پہلو اس کے چہرے کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ اس نے دھیمی اور ڈکی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں بھاگ جاتی، لیکن اندرون حویلی کے خطرات سے بڑھ کے کون سا خطرہ ہو سکتا تھا؟ میں اپنے خاوند کی موت مانگتی ہوں، میں نے کہا۔ اگلی جمعرات مجھے اسی وقت ملنا، اس نے سرگوشی کی۔ اسے یہ کس نے بتایا تھا کہ مجھے صرف جمعرات کو ہی یہاں آنے کی اجازت تھی؟
کیا وہ پیر سائیں کی خفیہ کا آدمی تھا؟ کیا وہ خود پیر سائیں ہی تھا؟ وہ مڑا اور غائب ہو گیا۔ کیا وہ حویلی کے اندر چلا گیا تھا؟ واپس لوٹتے ہوئے میں نے خوف و ہراس کا شکار تھی۔ گھر کے اندر اتنا قریب یہ راز چیل کی سراغ رساں نگاہوں سے کیسے چھپا رہ سکتا تھا؟ لیکن ابا پوش وہ شخص کون تھا؟ وہ جو بھی تھا، بہرحال وہی میری آخری امید تھا۔ سکون صرف موت میں ہی تھا، میری یا پیر سائیں کی۔ رمضان کے آخری 3 روزے دن بھر کھانا بنانے اور راتیں اسی جنون اور وحشت کا شکار ہوتے گزری۔ عید آ گئی، میں پورا دن سوچتی رہی یہ آخری عید تھی، میری یا اس کی۔ میں نے اللہ سے دعا کی اگر مجھے مرنا ہی ہے تو موت جلد آئے اور بنا اذیت آئے۔ جمعرات کے متعلق سوچتے ہوئے میں گھبرا گئی، کیا مجھے کسی ایسے قتل کی سزا دی جا سکتی تھی جو ہوا ہی نہ ہو؟ کسی وقت میں اپنے آپ کو 2 سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے ماں کے گھر اپنے کمرے میں داخل ہوتے دیکھتی، جہاں میں الماری میں رانجھا کی تصویر کے ساتھ بند ہو جاتی۔ وہاں دروازوں پہ کوئی تالا اور کھڑکیوں میں کوئی در نہ تھا۔ میں بائی کی زندگی کے نشیب و فراز کو ہموار کر رہی تھی۔ میرے چاچے، ماموں، پھوپھیاں، خالائیں، میری سہیلیاں اور ان کے بچے سب ہی مجھے گلے لگا رہے تھے۔ میں اپنی کزن کے 6 فٹ لمبے اس بیٹے کو چوم رہی تھی جس کے لیے میری اس وقت پٹائی ہو گئی تھی جب وہ ابھی محض 6 سال کا تھا۔ میں پارک میں سیر و تفریح کر رہی تھی، سینما میں آلو چھولے ہڑپ کرتی اور راستے میں پڑتے نالوں اور مچھروں کی اماجگاہ گڑھوں کو پھلانگتی ہوئی کر جا رہی تھی۔ میں بستر پہ دراز تھی اور ریڈیو پہ بولے بسرے گیت چل رہے تھے۔ میں نے تصور میں اپنے آپ کو دریا کنارے بیٹھا دیکھا، پاؤں سے چھینٹے اڑاتے ہوئے میں رانجھا کو اپنی آپ بیتی سنا رہی تھی۔ وہ اسے تسلیم کرنے سے انکاری تھا اور میں شہادتوں کے لیے ہیروز کی تلاش میں تھی۔ جمعرات کو میری ابا پوش شخصیت سے ملاقات مشکوک ہو گئی۔ میرے خاص دن شروع ہو گئے۔ ایام کے دوران عورتوں کی مزار پہ حاضری اسی طرح ممنوع تھی جیسے مردوں سے ازواجی تعلق۔ اسے پیر سائیں سے چھپانا ناممکن تھا۔ آزادی کے خواب میری آنکھوں کے سامنے چکنا چور ہو رہے تھے۔ ایک بچی جسے عورت سمجھنا اس کے اپنے لیے بھی مشکل ہوگا، اس کے عقب میں چلتی خوابگاہ میں داخل ہوئی۔ بچی کو نہلا دھلا کے میرے پاس لے آؤ، اس نے حکم سنایا اور میں اسے تیزی سے غسل خانے میں لے گئی۔ نتیجہ خواہ کچھ بھی ہوتا مجھے ہر صورت مزار پہ جانا تھا۔ پوریاں بچی فرش پہ گٹھڑی بنی بیٹھی تھی، اس نے اپنا چٹیل سینہ ہاتھوں میں چھپا رکھا تھا۔ پیر سائی نے اپنے کپڑے اتار پھینکے تو بچی منہ بسورتے ہوئے رو رو رونے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا کیا بچی کو دارو دی جا سکتی ہے؟ نہیں، اس نے مختصر اور کرخت جواب دیا۔ بچی ننھی کتیا کی طرح چوں چوں کر رہی تھی، بکو مت وہ گرجا نہیں تو میں چمٹے سے تمہاری زبان باہر نکال پھینکوں گا۔ اس کی گرجدار آواز ہی بہت تھی، الفاظ کہنے سمجھنے کی تو ضرورت ہی نہ تھی۔ وہ اپنی بے چین وحشی نگاہوں سے میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ چھوٹو، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی، میں دل ہی دل میں کہہ رہی تھی۔ لیکن اگر تم آج اسے روک لو تو کل شاید میں تمہیں بچا ہی لوں گی۔ میری طرف دیکھتے ہوئے اس نے ایک اور حکم سنایا، ہلنے جلنے کی جرت نہ کرنا۔ اس کا ہاتھ لڑکی کے منہ پر اس سختی سے رکھا ہوا تھا، اس کی آواز کے ساتھ ساتھ میری آواز بھی بند ہو گئی۔ بچی بہت بچوں میں بدل گئی اور وہ میری 3 بیٹیوں، خوفزدہ ہیروز اور لاؤبالی دوستوں کی صورت اختیار کر گئے۔ وہ اپنے آپ کو فارغ کرتے ہوئے اوپر اٹھا تو میں خوف سے غیر ارادتاً پیچھے کو جھکی۔ ننھی بچی نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور سانس لی اور مر گئی۔ وہ اس کے گناہوں کی طرح غائب ہو گئی تھی۔ پیر سائی نے چیل کو آواز دی، وہ اندر آئی، اس نے بچی کو اپنے کندھے پہ اٹھایا، اس کے ننھے بدن کو اپنی چادر میں ڈھانپا اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ شیطان کے حلق سے خرخر کی آوازیں آنا شروع ہوتے ہی میں دائی کے ساتھ لمبے لمبے ڈگ برتے بغلی گیٹ کی طرف بڑھی۔ طویل اور تاریک گزرگاہ میں چلتے ہوئے میں سوچ رہی تھی چیل بچی کو کہاں دفن کرے گی؟ آخر چیل خدا کے بجائے شیطان سے وفا کیوں نبھا رہی تھی؟ میں ان خدشات میں گری ہوئی تھی کہ ابا پوش شخصیت پیر سائیں کا کوئی جاسوس بھی تو ہو سکتی تھی۔ یہاں کون تھا جو اس کا مخبر نہ تھا؟ لیکن اس کے باوجود میرا دل توقعات سے دک دک کر رہا تھا۔ ابا والا شخص میں کوئی بات ایسی ضرور تھی، میں بنا شناخت اس پہ بھروسہ کر بیٹھی تھی۔ اگرچہ کوئی احساس مجھے اس سے رابطے اور اعتماد میں پنہاں خطرات سے بھی آگاہ کر رہا تھا، لیکن میں بہرحال جان پہ کھیل جانے کو تیار تھی۔ عورتوں کے ہجوم سے الگ میں ایک ایک قبر پہ رکتی، امید کی آخری کرن کی تلاش میں تھی۔ بابا جی کی قبر
پہ میرے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے۔ میرے اللہ، میرے اندر کوئی آگ بھڑک رہی ہے، ہمیں آج ہی شیطان کے غلبے سے نجات دے، ہمیں ان گناہوں اور ان جرائم سے نجات دلا جنہیں وہ تیرے پاک نام پہ ہمارے اوپر ڈھیر کیے جا رہا ہے۔ ایک بچے کی قربانی کے صدقے ہم پہ رحم فرما۔ میرا وقت ختم ہو گیا، ابا پوش ظاہر نہ ہوا۔ پسینے میں ڈوبے ہوئے میں یہ سوچتی واپس مڑی کہ یہ کیا احمقانہ حرکت تھی، آخر میں کس پر اور کیوں اعتماد کر بیٹھی تھی۔